بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام تمام آباد و خوشوں کے ساتھ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کلمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسانے والے. تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پاک اور مقدس بارگاہ بے کسمہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبین حضرت العلامہ واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تبسم رسول امینی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی زیر سرپرستی اور انہی کے کاشانہ نور میں پاسبان ختم نبوت تحریک کے نوجوانوں کے زیر اہتمام آج کا یہ ہفتہ وار پروگرام منعقد ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہو چکا اور اس بات پر متعدد روایات ہیں جن کی اس مختصر وقت میں گنجائش نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً جیسے جیسے مجھے موقع ملا میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا. آج میں نے ختم نبوت کا عقیدہ انبیاء صادقین کی زبان سے جو بیان ہوا ہے اس کی ایک کڑی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہم تقبل منا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پہلا پارہ سورہ بقرہ
موقع اور منظر پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہے. فرماتا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی. توجہ آپ کی مجھے درکار ہے، یعنی کہ اس وقت کی بات ہے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رہے تھے. اس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما. بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. جو کہتے وہ سن لیتا ہے، جو نہ کہہ سکے دل میں رہ جائیں وہ تو جان لیتا ہے. جو دل میں دبی ہوئی حسرت ہے نا اس کو زبان پر لانے کی تمہید بیان ہو رہی ہے. تو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. پھر اور ضرورت آگے بڑھے اور عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنائے رکھنا، اپنے حضور فرما بردار ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا. ایک امت یہ بولے ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا. اولاد ابراہیم میں سے بے شمار امتیں ہوئی. کسی نے اپنا نام یہودی پایا، کسی نے اپنا نام عیسائی پایا، لیکن جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں وہ اگر کوئی امت ہے تو یہی ہے جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں. آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اس امت مسلمہ سے مراد یہ امت ہے سبحان اللہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام تمہارے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا. تمہارا نام تمہارے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا. اور یہ نام ہمیں اللہ رب العزت نے بھی عطا فرمایا ہوا سماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور مسلمان اگر کسی امت کا نام ہے تو ہم ہیں. بولو تو صحیح. تاریخ کا نام ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سیدی مرشدی. آج نعرے ختم نبوت، آج نعرے ختم نبوت، آج نعرے ختم نبوت. آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک تاریخ کی جتنی کتابیں ملتی ہیں اور جن کی لکھی ہوئی ملتی ہیں ساری پڑھ ڈالیں، کسی بھی امت کا نام مسلمان نہیں ملے گا. اگر مسلمان نام کی امت ہے وہ یہ امت محمدیہ ہے. یہ مسلمان لغوی معنی کے اعتبار سے، لیکن یہ نام نہیں کسی امت کو ملا. یہ نام اگر ملا ہے تو امت محمدیہ کو ملا، اور اس امت کا یہ نام رکھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. پتہ چل گیا امت مسلمہ سے مراد یہ امت ہے. پھر فرمایا وقالنا مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا. وتوب علینا، اور ہماری طرف رحمت کی توجہ رکھنا، ہماری طرف رحمت کی توجہ رکھنا. انک انت التواب الرحیم، بے شک بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. دعا آگے بڑھ گئی.
ربنا وابعث فیہم رسولا. پہلے مانگی امت مسلمہ، پھر کہا یا اللہ اس امت مسلمہ میں ایک رسول بھی. ربنا وابعث فیہم رسولا نہیں کہا، رسولا. تب مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس امت میں کئی رسول بھیجنا، تو رب ہے، اے خزانے ہے، رسولوں کی نبی ہے، کئی رسول بھیجنا نا. نے کہا رسولہ، ایک رسول بھیجنا، کیونکہ یہ نکاح ہے جب تو انبیاء دیکھتی ہے امت آخری ہے، اس کا رسول بھی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا حاصل اور سبب ہوں. انہوں نے آخری امت مانگی تھی، تم ہو اس آخری امت میں رسول بنا تھا، آخری رسول ہے. گویا کہ اس آیت میں وہ دعائے ابراہیمی ہے، یہ دعائے ابراہیمی بھی ہے، اعلان ختم نبوت بھی ہے. آخر کوئی تو ہم وجہ تھی دعائیں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر نبیوں نے کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، آدم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے. نبیوں نے دعائیں کی لیکن کسی نبی کے قدم کا نشان اور رب کے دعا محفوظ نہیں. لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی دعا کے مطلب قدموں کے نشان پتھر میں محفوظ کر دیے. یہ دعا کیا نکالی تھی؟ دعائیں تو نہیں کیوں نہیں تھی؟ ان کے نشان قدم کیوں نہ محفوظ کیے؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ دیکھو یہاں کھڑے ہو کے آدم کے سامنے مجھ سے مانگا، یہاں کھڑے ہو کے نوح کے سامنے مجھ سے مانگا، یہاں کھڑے ہو کے فلاں مانگا، یہاں کھڑے ہو کے فلاں مانگا. کسی کا نشان محفوظ نہیں. اگر نشان محفوظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سے ایک مانگے تو اس کی پرسنالٹی اب ہوتی ہے، یا سینکڑوں مانگے تو اس کی پرسنالٹی اب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نشانے قدم بس ایک. اللہ فرماتا ہے میں اپنی پرسنالٹی کا محتاج نہیں، میں اپنی پرسنالٹی کا محتاج نہیں. میں نے یہ نشان اس لیے رکھا ہے کہ باقی نبیوں کی دعائیں صرف دعائیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، میرے معبود کی ختم نبوت کا اعلان. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ پتہ نہیں تانے بانے ادھر ادھر سے ملا کے مولوی صاحب نے کیسے ختم تمہیں سامنے کر دی، ٹھیک ہے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اپنی حکمرانی، اے میرے رب مجھے حکمرانی عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کی صحبت عطا فرما. توجہ ہے، دعا کے لوگ سنے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ وہ جو آخری امت ہے نا ان کی زبانوں پر میرا ذکر جاری کر دے. فی الآخرین، وہ جو آخری امت ہے نا ان کی زبانوں پر میرا ذکر جاری کر دے. اب مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو درود ابراہیمی نہیں سکھایا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہے، انہیں درود ابراہیمی نہیں ملا، اور ہم ہیں کوئی اور درود مانے نہ مانے ابراہیمی نہیں ملا. اور کوئی درود مانے نہ مانے، بچہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے. کمال سنتے ابراہیم میرے حضور نے اپنی امت کو درود ابراہیمی سکھا کر تعلیم
یہ کسی امت کے بس کی بات ہی نہیں. کوئی امت آج خود آخری ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا نبی آخری نہ ہو. امت آخری نہیں ہو سکتی جب تک اس کا نبی آخری نہ ہو. ہمیں بولتے ابراہیم نہیں ملا، بتایا چلا ہم آخری امت ہیں. ہم آخری امت اس لیے ہے ہمارا نبی آخری. ہم آخری امت اس لیے ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، نبی کو مانگا تو بھی اللہ نے ختم نبوت، اپنے ذکر کی بتانا بھی تو بھی اعلان ختم نبوت کرتے ہوئے. ارے ابھی اللہ کا کلام تیار ہو رہا ہے اور میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان تبھی ہو رہا ہے. اعلان ختم نبوت صدیوں پرانا ہے. وجہ ہے اب میں روایات کی طرف آؤں تو طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا ربنا وابعث فیہم رسولا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور فرمایا قد استجیب دعاؤک، تیری دعا قبول ہو گئی. فہو یکون فی آخر الزمان، اور نبی آئے گا لیکن آئے گا آخری زمانے میں، آئے گا آخری زمانے. میں بتا دیا گیا کہ پیارے ابراہیم تو نے ہم سے جو مانگا ہے نا آخری نبی مانگا ہے، ہم تمہیں آخری نبی ہی عطا فرمائیں گے، آخری نبی ہی عطا فرمائیں گے. تو یہ تو وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ سابقہ امتیں بھی جانتی ہے، یہ امت نہ جان سکے. میں اس بات پر اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، 6 بج رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے نا مانگا کیا، جنت مانگتے، محلات مانگتے، کیا مانگا؟ اے اللہ میرا ذکر آخری امت کی زبانوں پر جاری کر، میرا ذکر آخری امت کی زبانوں پر جاری کرتے. مطلب کہ آخری امت کسی کا نام لے، کوئی تو بات ہے نا اس آخری امت میں، آخری امت میں کوئی تو بات ہے نا، اور وہ بات یہی ہے کہ ساری امتیں اپنے نبی کے ساتھ اتنی وفادار نہیں اتنی یہ امت اپنے آقا. اور سنو امتیں اپنے نبیوں کے سامنے قیامت کے دن انکار کر دیں گی، ان کے سامنے مکر جائیں گی کہ یا اللہ انہوں نے تو تمہارا پیغام ہمیں پہنچایا ہی نہیں. نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا. حدیث شفاعت کی تفسیر بیان کرنے کا وقت نہیں، اشارہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم نے میرا پیغام انہیں پہنچا دیا؟ ہاں یا اللہ پہنچا دیا. اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب سارے نبی اپنا گواہ پیش کر رہے ہیں، تو گواہی میں کیا کریں گے؟ کہیں گے یا اللہ ہماری گواہی آخری امت دیتی ہے، آخری نبی نہیں، آخری امت گواہی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو تجھے اور مجھے، تجھے اور کبھی رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ میرے اندر کون سی خوبی ہے کہ میری گواہی پر نبیوں کا فیصلہ ہو رہا ہے. سوچنا کبھی اپنے سارے زندگی کے عمل بھی دیکھنا، اپنی تنہائیاں بھی دیکھنا، پھر اللہ کا یہ کرم بھی دیکھنا، اور اپنے آپ سے سوال کرنا یہ اور بنیاد تیری گواہی پر نبیوں کا فیصلہ، تیری گواہی اور نبیوں کا فیصلہ کیسے ممکن ہوا؟ تیرے عملوں کی وجہ سے نہیں، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے. ہم پیش ہوئے ہمیں کہ ہاں یا اللہ ان نبیوں نے تیرے بندوں نے تیرا پیغام ان امتوں کو پہنچا دیا. فیصلہ ہو گیا. وہ مجھے بن گئے کہ سرخرو ہو گئے، لیکن پھر ہم سے بھی سوال ہوگا تم تو بعد میں آئے تھے، تم تو بعد میں آئے تھے، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، لگے نہیں ہوئے، تم کیسے گواہی دے گے؟ ہماری زبان پر ایک ہی وجہ ہوگی یا اللہ ہم نے تیرے محبوب سے سنا ہے. وہ امتیں اپنے نبیوں کی زبان سے سن کر نبیوں کے معجزات دیکھ کر منکر ہو جائیں گی. سنا ہوگا اور گواہی دے دے گی. پتا چلا کہ جتنی وفا اس امت میں ہے نا پہلے کسی امت میں تھی نہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ جو اپنے نبی سے وفادار ہے نا ان کی زبانوں میں
تیری وفاؤں کے چرچے تو نبیوں میں بھی ہیں. پھر بھی اگر تو اپنے آقا سے بے وفائی کرے تیرے جیسا بدکار کون ہوگا؟ آج جب ہم بے وفائی نہیں کر سکتے تو پھر دشمن سن لے کہ یہ نبی محمد عربی کا غلام اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے گا لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آواز چڑھے گا. نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرے ختم نبوت زندہ باد نبیوں پہ جانے بے شمار تو یہ وہ پیغام تھا جو آج کے اس حسن کا عنوان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا ہی دعا میں اعلان ختم نبوت بھی کر رہے ہیں. تو ختم نبوت جو عقیدہ ہے تو تیرے باپ تیرے دادا اور تیرے دادا کے دادا کی 82 صدی پہلے کا ہے تو کہاں سے یہ امت تو امت رہی. سابقہ امتیں بھی جانتی تھی کہ جو مدینے کا تاجدار ہے وہ آخری نبی ہے. اللہ ہمیں اس عقیدہ حق پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا قبلہ پیر صاحب ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ سے خوبصورت بیان خوبصورت مقام اور ہم جیسے طالب علم کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی شخصیات کو سن کر ایسی شخصیات کو سماعت کر کے اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے.